اور ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سی ڈی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ سی ڈی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی جا سے۔ علی جا، آگاہ کیجیے گا۔ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا، وہ محفوظ فیصلہ اب جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق سی ڈی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شہین ایڈوکیٹ نے یہ درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اپنایا تھا کہ سی ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی آپریشن کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں G8 میں جو واقعہ ہے 24 مئی کو یاد رہے، سی ڈی اے کی جانب سے پی ٹی آئی کے صدر دفتر پر آپریشن کیا گیا تھا، اس کو ڈی سیل کیا گیا تھا اور اس سے منسلک کچھ حصہ گرایا بھی گیا تھا، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے شدید احتجاج کیا تھا۔ ان کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا کہ یہ غیر قانونی کارروائی ہے۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور خاص طور پر شبلی فراز نے سینٹ میں بھی یہ آواز اٹھائی اور کہا تھا کہ یہ انتقامی سیاست پر مبنی اقدام ہے، اور جبکہ حکومت کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا کہ سی ڈی اے کی جانب سے متعدد نوٹسز جاری کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ نے یہ غیر قانونی جگہ پر اپنا آفس بنایا ہوا ہے، اور اس متعلق بیرسٹر گور کا کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی اقدام ہے، ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے اور ہمیں عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ تو اب بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو عدالت سے ریلیف ملا ہے اور سی ڈی اے کو فوری طور پر ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے پی ٹی آئی کے دفتر کو۔ جی ٹھیک ہے محمد علی جا، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔